السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے صدقہ فطر کے بارے میں کہ صدقہ فطر کیا ہے، کسے کہا جاتا ہے، کس کو دیا جاتا ہے اور کس پر واجب ہے۔ صدقہ فطر ماخوذ ہے یعنی ماخذ ہے فطرتن سے بمعنی نفس اور خلقت، چونکہ یہ صدقہ ہر نفس کی طرف سے دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے درمیان مناسبت ظاہر ہے کہ دونوں عباداتی مالیہ ہے، لیکن زکوٰۃ کا درجہ اعلیٰ ہے کیونکہ یہ کلام اللہ سے ثابت ہے۔ صدقہ فطر واجب ہے مگر اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1 آزاد ہونا، نمبر 2 مسلمان ہونا، نمبر 3 مقدار نصاب کا مالک ہونا، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم موجود ہو ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جیسا زکوٰۃ واجب ہوتا ہے کسی پر، لیکن زکوٰۃ میں ضرورت کی اشیاء زائد اشیاء شمار نہیں ہوتی۔ صدقہ فطر میں ضرورت سے زیادہ جو اشیاء آپ کے گھر پر ہو، جو کپڑے ہو، جو گاڑی وغیرہ ہو، جو برتن ہو جو استعمال نہیں ہوتے اور آپ کی ضرورت سے زائد ہے تو وہ بھی اس میں شمار کرو گے، اور اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچ رہی ہو تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہے۔ آج کل جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1,36,500 روپے بنتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد اشیاء ہو اور کچھ نقدی بھی ہو اور ان کو ملا کر آپ کے پاس 1,36,500 روپے بن رہے ہو تو آپ پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر جو مسلمان اتنا مالدار ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن قرض اور ضروری اسباب اور استعمال کی اشیاء سے زائد اتنی قیمت کا مال یا اسباب اس کی ملکیت میں ہے، عید الفطر کی صبح صادق کے وقت موجود ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے وہ تجارت کا مال ہو یا تجارت کا مال نہ ہو، چاہے اس پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو، اس صدقہ کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ جس طرح مالدار ہونے کی صورت میں مردوں پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اسی طرح اگر عورت مالدار صاحب نصاب ہے یا اس کی ملکیت میں قرض اور ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال وغیرہ ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، مثلا اس کے پاس زیور ہے جو والدین کی طرف سے ملا ہے، یا شوہر نے نصاب کے برابر زیور عورت کو بطور ملکیت دیا ہے، یا مہر میں اتنا زیور ملا جو نصاب کے برابر ہے، تو عورت کو بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں، اگر شوہر اس کی طرف سے اسے بتا کر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ مالدار عورت پر اپنا صدقہ فطر ادا کرنا تو واجب ہے، لیکن اس پر کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے نہیں، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے اور نہ شوہر کی طرف سے۔ البتہ مالدار آدمی کے لیے صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔ نابالغ اولاد اگر مالدار ہو تو ان کے مال سے ادا کرے، اگر مالدار نہیں تو اپنے مال سے ادا کرے۔ بالغ اولاد اگر مالدار ہے تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر واجب نہیں۔ ہاں، اگر باپ از خود اپنی طرف سے ان کی اجازت سے ادا کر دے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اور صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، اور صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے مستحق وہ افراد ہے جو نہ بنی ہاشم، سید وغیرہ یا عباسی وغیرہ میں سے نہ ہو، اور نہ ہی ان کے پاس ضرورت و استعمال سے زائد اتنا مال یا سامان موجود ہو جس کی مالیت نصاب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی موجودہ قیمت تک پہنچے، جو 1,36,500 روپے بنتی ہے۔ ایسے افراد کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ جو شخص زکوٰۃ کا مستحق ہو،
اس پر صدقہ فطر واجب ہی نہیں، لہٰذا ایسے شخص کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، اور جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں۔ صدقہ فطر کی مقدار مختلف اقسام ہے، ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اس کی قیمت ادا کرے۔ اگر زیادہ مالدار ہو تو وہ کشمش کی قیمت ادا کرے، یا پھر اس سے کم مالدار ہو تو کھجور کی قیمت، جو کی قیمت، اور اگر گزار حال ہے یعنی زیادہ مالدار نہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ گندم کی قیمت ادا کرے۔ مختلف مقدار ہے۔ باقی صدقہ فطر کی مقدار گندم کے اعتبار سے 1.25 کلو یعنی 1.25 کلو گندم یا 1.25 کلو گندم کی مارکیٹ کی قیمت، احتیاطاً 2 کلو گندم یا اس کی قیمت کا حساب کر لیا جائے۔ آپ اپنے علاقے میں دکاندار کے پاس چلے جائیں اور ان سے گندم کی قیمت معلوم کرے، 1 کلو گندم کی قیمت معلوم کرے، اور پھر اس 1 کلو گندم کی قیمت کو 1.75 کے ساتھ ضرب دے دے۔ یا پھر 1 کلو کی قیمت کو 2 سے ضرب دے دے تو آپ کو قیمت معلوم ہو جائے گا، تو وہ قیمت ادا کرے۔ کشمش اور کھجور اور جو کے اعتبار سے یہی اشیاء 3.5 کلو یا ان کے 3.5 کلو کی بازار میں جو قیمت ہے وہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ یعنی اگر کسی نے صدقہ فطر ادا کر لیا رمضان میں یا رمضان سے پہلے ادا کر لیا، افضل یہی ہے کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے ادا کر لیا جائے۔ اگر کسی نے رمضان میں یا رمضان سے پہلے ادا کر لیا اور عید کے نماز سے پہلے عید کے دن گندم کا ریٹ یا جو کشمش کا ریٹ بڑھ گیا تو اس کو وہ زائد پیسے بھی دینے ہوں گے۔ مثال کے طور پر عید سے پہلے رمضان میں یا رمضان سے پہلے گندم کا ریٹ 100 روپے تھا اور اس شخص نے فی کس 2 کلو کے اعتبار سے 200 روپے صدقہ فطر ادا کر لیا۔ اب عید کی نماز سے پہلے گندم کا ریٹ 100 سے بڑھ گیا 150 روپے ہو گیا، تو اب 300 روپے بن رہی ہے فی کس صدقہ فطر، اور اس نے 200 ادا کیے تھے تو یہ 100 روپے یہ اور بھی ادا کرے گا۔ صدقہ فطر فی کس جو ہے احتیاطاً 2 کلو گندم یا 1.25 کلو گندم یا احتیاطاً 2 کلو گندم کی قیمت ادا کر لی جائے، یا جو کشمش اور اس کے علاوہ کھجور اس کی مقدار 3.5 کلو ہے، 3.5 کلو جو کشمش یا کھجور کی قیمت یا جو کشمش اور کھجور دینا صدقہ فطر واجب ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ والسلام۔